وہ ہمارے بھائیوں کی طرح روزہ جو ہے وہ اپنے اہل سنت کے ٹائم پہ کھلتے ہوں گے، وہ شاید رفع دین نہ کرتے ہوں، شاید وہ تکتف کرتے ہوں گے۔ مزارات کو جلایا ہے، جنہوں نے سیات کے مزارات پر، اولیاء الہی کے، صحابہ کرام کے، اہل بیت کے مزاروں پہ حملے کیے ہیں شام میں خاص طور پر، عراق کے بہت سے علاقوں میں، کیا انہیں اہل سنت آن کرتے ہیں؟ مانتے ہیں اہل سنت؟ ہاں اگر مانتے ہیں تو واقعاً اہل سنت کو ایران نے مارا ہے۔ اچھا حضرت، یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ ایران نے شام کے اندر جو وہاں پر فوجی حملے کیے بشار الاسد کے دور میں، وہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ اہل سنت کا قتل عام کیا، تو اس پر آج کل سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ ایران ہے، اس کی ہم حمایت کیسے کر سکتے ہیں کہ اس نے تو سنیوں کو وہاں پہ مارا ہے شام میں اور عراق میں ایک بڑی تعداد کے اندر، آج آپ ہم سنیوں سے یہ کہیں کہ ہم ان کے لیے اچھے الفاظ کہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ افسوس کی بات، کیا داعش کو یہ سنی مانتے ہیں؟ جس کو یہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنایا تھا، جس کو امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنایا تھا مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، کیا یزیدی لشکر کو سنی مانتے ہیں؟ کیا عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کو وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہوں گے نماز؟ وہ ہمارے بھائیوں کی طرح روزہ جو ہے وہ اپنے اہل سنت کے ٹائم پہ کھلتے ہوں گے، وہ شاید رفع دین نہ کرتے ہوں، شاید وہ تکتف کرتے ہوں گے، کیا وہ مگر سنیوں نے اون کرتا ہے؟ یزیدی لشکر کی نمازیں، عبید اللہ ابن زیاد کی نمازیں، حجاج ابن یوسف والے کیسے نماز پڑھتے تھے، متوکل والے کیسے نماز پڑھتے تھے، داعش والے کیسے نماز پڑھتے تھے، وہ طالبان جس کے آپ مخالف تھے، ملک دنیا مخالف تھی، وہ جو ہے نمازیں تو آپ کی اہل سنت کی طرح پڑھتے تھے، مگر اہل سنت انہیں اون کرتا ہے؟ اہل سنت کہتے ہیں وہ اہل سنت ہیں۔ اگر اہل سنت ظالموں کو کہتے ہیں وہ اہل سنت یعنی ظالم، ظالم یعنی اہل سنت، خدا نخواستہ معاذ اللہ، میں نہیں مانتا اس کو۔ اگر کوئی کہتا ہے یعنی اہل سنت چاہے کیسا ہی ہو، ظالم ہو، وہ داعش ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ اہل سنت ہے، تو پہلے تو آپ کی سوچ کے اوپر افسوس ہوگا، ایسی سوچنے والوں پر، کہ کیا جو اعلی کار رہے ہیں اسرائیل کے اور امریکہ کے، جنہوں نے جو ہے وہ مزارات کو جلایا ہے، جنہوں نے شخصیات کے مزارات پر، اولیاء الہی کے، صحابہ کرام کے، اہل بیت کے مزاروں پہ حملے کیے ہیں شام میں خاص طور پر، عراق کے بہت سے علاقوں میں، جو عراق کے شام کے ساتھ علاقے ملتے ہیں، اس کے اندر باقاعدہ صحابہ کرام کے اور اہل بیت کے مزاروں کو گرایا گیا ہے، کیا انہیں اہل سنت آن کرتے ہیں؟ وہ مانتے ہیں اہل سنت؟ ہاں اگر مانتے ہیں تو واقعاً اہل سنت کو ایران نے مارا ہے۔ اگر وہ اہل سنت انہیں آن کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ اہل سنت تھے، ہاں تو ایران نے داعش کو مارا ہے۔ ایران حشد شعبی نے عراق میں سے داعش کو نکالا ہے، زہر نکالیں گے تو مار کے ہی نکالیں گے نا، مریں گے تو بھاگیں گے نا، وہ زخمی ہوں گے، مارے جائیں گے تبھی بھاگیں گے نا۔ اگر آپ ان کو اس داعش کو اور ایسی عالمی دہشت گرد فورموں کو، جماعتوں کو، لشکروں کو اہل سنت کہتا ہے وہ ہم ہیں، سنی ہیں وہ، ہمارے ہیں وہ، تو ہاں اہل سنت کو مارا ہے۔ نہیں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ لبنان کے اندر حزب اللہ، یمن میں حوثی، شام میں انہوں نے یہی حزب اللہ کے ذریعے، ایران خود بھی وہاں پہ گیا، عراق کے اندر حشد شعبی اور دوسرے، کشمیر کا بھی نام لیجئے، افغانستان کا نام بھی لیجئے، ایران نے کہاں کہاں مدد کی ہے، ایک لمبی لسٹ بنائیے، سارے مظلوم ہیں۔ ایران نے ہر اس جماعت کی، ہر اس تنظیم کی، ہر اس گروہ کی مدد کی ہے جو مظلوم ہے، جن کے پاس ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ فلسطین سنی ہے نا، شیعہ تو نہیں ہے، اس کا بھی تو نام لیجئے، فلسطینیوں کی مدد کی ہے نہیں کی؟ ایران نے ہر اس ملک کے اندر مظلوم کی حمایت کی ہے، کبھی وہ سنی نظر آئے گا آپ کو، کبھی وہ شیعہ نظر آئے گا۔ افغانستان میں اور کشمیر میں تو شیعہ نہیں ہے، یعنی جس تعداد میں ایران نے مدد کی ہے کشمیریوں کی، جس تعداد میں افغانستان میں اہل سنت کی مدد کی ہے ایران نے، فلسطین کے اندر جس تعداد میں، ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں ہے۔ یعنی کتنا روشن پیغام ہے۔ یعنی مجھے تعجب ہوتا ہے ان تکفیریوں پر، ان بعض ملاؤں پر جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سنیوں کا قاتل ہے اور سنیوں کا قتل عام کیا ہے یہ شام میں، اور کیوں نہیں بتاتے کہ سنیوں کو بچایا ہے فلسطین کے اندر؟ یہ کیسی دوغلا پن ہے؟ سنی کہنے سے مراد آپ کے نزدیک وہ بس حلیے کے لوگ ہوتے ہیں، حلیے والے سنی؟ یعنی یہ میرا کہنا یہ ہے کہ آپ حلیے والا جو ہاتھوں، داعش کے ہاتھوں تو اہل سنت کا بھی قتل عام ہوا ہے نا وہاں پہ، وہی میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ بات کون ان کو سمجھائے جو یہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے یا ایران نے جو ہے سنیوں کا قتل عام؟ کوئی سنی کا قتل عام نہیں کیا۔ آج عراق کا سنی تو یہ بات نہیں کرتا، آپ دور سے بیٹھ کے آپ کو سنی وہاں کا نظر آ رہا ہے۔ آج وہاں فلسطین کا سنی تو یہ نہیں کہتا کہ ایران نے سنیوں کا قتل عام کیا ہے۔ آج لبنان کا سنی تو نہیں کہتا کہ سنیوں کا قتل ہے، وہ کہتے ہیں ظالموں کو مارا ہے، وہ کہتے ہیں حملہ آوروں کو مارا ہے، اور وہ کہتے ہیں قبضہ کرنے والوں کو مارا ہے۔
اب قبضہ کرنے والے آپ کی طرح نماز پڑھتے تھے، آپ کی طرح روزہ کھولتے تھے، تو وہ آپ کو مبارک ہوں. وہ سنی بحیثیت سنی نہیں مارا گیا ان کو. یہ اتنا بڑا وہ ہمارے منطق میں مدرسے میں جو پڑھایا جاتا ہے مغالطہ جسے کہتے ہیں، اتنا بڑا مغالطہ یہ پھیلایا جاتا ہے. ایران نے شام میں، لبنان میں، عراق میں سنیوں کا قتل عام نہیں کیا، ایران نے دہشت گردوں کا قتل عام کیا. وہ اور بات ہے کہ آپ میں سے بعض لوگوں کو وہ اہل سنت نظر آتے ہیں کیونکہ وہ ظاہر ہے آپ کی طرح نماز پڑھتے ہیں، آپ کی طرح روزہ رکھتے ہیں، تو آپ سنی بول رہے ہیں. وہ سنی کیسے اسے آن کر سکتا ہے؟ وہ دہشت گرد ہے. دہشت گرد نہ سنی ہوتا ہے نہ شیعہ ہوتا ہے، دہشت گرد ہوتا ہے. وہ وہاں سے جو کھڑے ہو کے ایک پاکستانی وہاں کہتا ہے استاد جی ہم نے قبضہ کر لیا، آپ اس کو سنی مانتے ہیں؟ وہ وہاں قبضہ کرنے گیا ہے، وہ وہاں پر مزار کو گرانے گیا ہے. اس کے نزدیک بی بی زینب کے مزار پہ انہوں نے حملہ کر دیا تھا، انہوں نے ایک مینار کے اوپر میزائل مار دیا تھا. اگر وقت پہ لوگ نہ پہنچتے اور وہاں کے لوگ حفاظت نہ کرتے تو بہت بڑا نقصان ہونا تھا. آپ اسے سنی مانتے ہیں؟ اگر آپ اس کو سنی مانتے ہیں جو مزار گراتا ہے، آپ اگر اسے سنی مانتے ہیں کہ جو اولیاء الہی کے جو ان کی عظمت ہے، جو ان کا جو مقام ہے، جو ان کی جلالت ہے اس کا منکر ہے اور اسے شرک اور کفر کہتا ہے، تو بھائی پھر تو شاید آپ کی بات صحیح ہے. ہم کہتے ہیں وہ سنی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں. ایران نے شام میں، عراق میں، فلسطین میں دہشت گردوں کو مارا ہے، سنیوں کو نہیں مارا. یہ بہت بڑی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے اور یہ سب پر واضح ہے. اب جو اس سوچ کے حامل ہیں، جو تعصب کے حنک لگائے ہوئے ہیں، جو تکفیری مزاج ہیں، ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے. تکفیری مزاج، یہ آپ نے جو بات کی ہے یہ ایک میرے خیال میں ہر ایک کے لیے پوائنٹ ہے. آخر میں بس میرے 2 سوال ہیں مختصر سے، اگر زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ایران کی حمایت کے حوالے سے جو یہاں پر ایک بڑی تعداد کے اندر اہل سنت کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی حمایت کیسے کریں یا ان کے بارے میں. ہاں ٹھیک ہے وہ ایک اچھا کر رہا ہے، وہ اسرائیل کو جواب دے رہا ہے اور اس کے اوپر ایگریشن ہوئی ہے، وہ ہمارے ساتھ قریب بھی، ہمارا پڑوسی بھی ہے، لیکن ہم اس قوم کی کیسے حمایت کریں کہ جو صحابہ سے دشمنی کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کے بارے میں ان کے نظریات ٹھیک نہیں ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے پہلے تو یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے ان مغالطوں میں سے جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا شیعہ جو الحمدللہ ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں مولا کا حکم ہے کہ لا تکونوا سبابین، خبردار گالی دینے والے نہ بنو، بلکہ اگر میرے دشمنوں کے بارے میں بات کرنی ہے تو ان کی جو عادتیں ہیں، ان کے جو رویے ہیں، ان کے جو طور طریقے ہیں، ان کی جو شیطنتیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان جیسی چیزوں کو نہیں اپناؤ. عملی طور پہ ان سے پرہیز کرو، ان کی حرکتوں سے، ان کے کاموں سے. تو گالی دینا اہل بیت کے دشمن کو، کھلے دشمن کو، واضح دشمن کو، اس کو بھی گالی دینے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. چہ برسے یہ کہ ایک مطلقاً کوئی لفظ ایسا بولا جائے جو سب کو شامل کر رہا ہو وہ لفظ. تو گالی دینے والا غیر مہذب ہوتا ہے. اور ہم نے کبھی سنی نہیں ہے. ویسے میں ایک سنی کے ایک نقطہ نظر سے آپ کو بیان کروں تو میں نے کبھی بھی کسی ویڈیو میں گالی نہیں سنی. مفتی صاحب میں آپ مرحبا بناصرنا، میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے مجموع میں اگر کوئی لعنت کا نعرہ بھی لگا دیتا ہے نا، گالی نہیں ہے وہ، لعنت دعا ہے. لعنت ایک دعا ہے. جی بالکل. قرآن میں لعنتیں آئی ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جو ہے وہ ان لوگوں میں سے ہو جاؤ کہ جو لعنت کرنے والے ہیں، اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پہ لعنت کرتے ہیں جو کتمان حق کرتے ہیں. جی. تو قرآن لعنت کا بھی اگر کوئی نعرہ لگا دیتا ہے نا ہمارے ہاں، نام لے کر کسی شخصیت کے بارے میں ہی نہیں، سینکڑوں خطباء اور علماء اور ذاکرین ہیں پاکستان اور پوری دنیا میں جو ہم ممبر سے اس کو نشاندہی کر کے کہتے ہیں اسے اٹھاؤ، یہ شر پسند ہے. میرے پاس تو 50 مثالیں ہوں گی، 50 نہ صحیح 10 مثالیں ہوں گی جو میری اپنے مجموع میں اگر کسی نے شیطنت کیا تھا اور ایسا کوئی نام لیکن نعرہ لگا دیا ہے، لعنت والا نعرہ، گالی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، وہ بد دعا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ اس کو اٹھاؤ یہاں سے، یہ فساد پھیلا رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ بہت واضح رہے. اختلاف تو آپ رکھتے ہیں؟ اختلاف تو ہم بھرپور رکھتے ہیں، دلائل سے رکھتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے، آپ کہتے ہیں ہمیں زبردستی منوائیں ان لوگوں کو جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں ہم سنیوں کو کہ ہم کم از کم اپنا تو یہ بتائیں نا کہ ظلم نہیں کیا ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ظلم کیا ہے. ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے اہل سنت کا ہے، ایک پوائنٹ آپ کا ہے. ٹھیک ہے، ہم دلائل دیں گے، آپ ہی کی کتابوں سے دکھائیں گے کہ یہ صاحب جو تھے یہ کون تھے جن کو آپ اپنا بڑا مانتے ہیں، آپ کی کتاب میں لکھا ہے انہوں نے ظلم کیا ہے. آپ دلائل دیں گے ہمارے یہاں کہ روایت ضعیف ہے،
ہمارے یہاں روایت کمزور ہے, ہمارے یہاں حدیث صحیح نہیں ہے جو ہماری حوالہ دے رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. یعنی ہم اہل سنت, بعض شخصیات جنہیں اہل سنت مانتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا ہے, ہم دلائل دیں گے ظلم کیا ہے, آپ کہتے ہیں ظلم نہیں کیا ہے, تو اب چھوڑ دیجئے ان لوگوں پر. یا ہم میں سے بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں, میں اپنے عرض کروں کہ ہمارے اپنے اندر بھی بہت سے اہل سنت کی توجہ دلانے پہ ہمارے یہاں بعض موضوعات میں شدت میں کمی آئی ہے. بھائی ہم سب کو موعظے کی ضرورت ہے نا, ہم سب کو ہدایت کی ضرورت ہے نا, زبردست, کیا ہم سب کو نصیحت لینے کی ضرورت ہے نا.